السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے 3 طرح کے ایسے لوگ جو رمضان میں بھی اپنی جہنم کما لیتے ہیں، جو رمضان میں بھی اپنے آپ پر جہنم واجب کروا لیتے ہیں، وہ جو رمضان میں بھی ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جنت سے دور کر لیے جاتے ہیں، لعنت کے مستحق بنتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں، کن اعمال والے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کا باعث بنتے ہیں؟ ان میں ایک بندہ وہ ہے جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اور جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہم تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو گناہگار ہے، جو بڑا وہ گناہوں میں لپٹا ہوا ہے، اس کے لیے گناہ ایسے ہوتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی تھی اور اس نے ہاتھ سے اڑا دی، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، مکھی بیٹھی تھی اور اڑ گئی۔ اور دوسرا بندہ جو مومن ہے، وہ جب گناہ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ رہا ہے۔ فرق تو ہے نا۔ تو لوگ روزہ چھوڑ کے، حالانکہ اتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ فرضی روزہ جان بوجھ کے چھوڑے بندہ اور پھر نفلی روزے رکھتا رہے، اس فرضی کے مقابلے میں رکھنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے، ساری زندگی رکھتا رہے، اتنا بڑا اجر اس کا۔ اور دوسرا بندہ جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، جو جان بوجھ کر روزہ رکھا توڑ دیا بغیر کسی عذر کے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑی وعیدیں، بڑی سختی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بتائیے۔ اور تیسرا بندہ جو اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بناتا ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں لعنت فرمائی ہے، وہ بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان اس کی زندگی میں آیا لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، اللہ سے جو ہے وہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروا سکا، فرمایا لعنت ہو ایسے شخص پر۔ کیونکہ رمضان موقع ہی ایسا ہے، مانگو مل جائے گا، بخشش مانگو ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا جو ہے بہت بڑا موقع ہوتا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے ہاں دعا کر کے، اللہ کے ہاں عبادت کر کے اپنے آپ کو معاف کروانا، اللہ کے قریب کرنا، یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔